اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ تو آج میں سورہ کہف جو ہے وہ پیش کروں گا۔ یہ جو ہے قرآن پاک کے 15ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے، تو اس کا میں شروع کرتا ہوں۔ ولیمی نے مسند الفردوس میں انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے روایت کیا ہے کہ سورہ کہف ایک ہی مرتبہ اس شان سے اتری ہے کہ اس کی ہمراہی میں 70,000 فرشتے تھے جب سورہ کہف حضور پر نازل ہوئی ہے۔ تو آگے ہے کہ ابو عبیدہ اور ابن مردودیہ نے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ جس نے سورہ کہف کی شروع والی 10 آیتیں حفظ کر لیں پھر اس کو دجال نے گھیر لیا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جس نے سورہ کہف کی خاتمہ والی 4 آیتیں حفظ کر لیں اس کے لیے قیامت کے دن وہ آیتیں جو ہیں وہ نور ہوں گی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سورہ کہف کی شروع اور آخری والی دونوں ہی طرف کی 10 آیتیں حفظ کی جائیں تاکہ دجال سے حفاظت کا پورا سامان میسر آ جائے۔ تو آگے صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں ہے کہ جو پوری سورت پڑھے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پوری سورت پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کیا ہے کہ جو سورہ کہف کا اول و آخر پڑھے اس کے لیے وہ سورت سر کی چوٹی سے اس کے قدم تک روشنی ہوگی، اور جو پوری سورت پڑھے اس کے لیے وہ سورت زمین سے لے کر آسمان تک نور ہوگی۔ یہ تفسیر قرطبی میں صفحہ نمبر 49 پر یہ بات درج ہے۔ تو آگے پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے بڑے اجر کو تیار کر دیا گیا ہے، اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ ان میں عیسائی اور یہودیوں کو ڈرایا گیا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو ان کے پاس علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس علم تھا، اور یہ بات گڑی ہوئی ہے پس یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بعض مومن نوجوانوں کا بھی ذکر کیا جو کہ وقت کے بے دین بادشاہ کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے انہیں 309 برس کے لیے سلا دیا، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہوں گے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت توجہ آخرت کی طرف مقبول کروائی ہے کہ جو اللہ 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے، کیا وہ قبروں سے مردہ وجودوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اس لیے ضروری نہیں کہ انسان جس کام کا ارادہ کرے وہ ضرور ہو جائے۔ انسان کا ارادہ کئی مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ہوا یوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے کہ آپ سے سوال کیا گیا
کہ اس وقت روئے ज़मीन پر सबसे बड़ा आलम कौन है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इस वक्त सबसे बड़ा आलम मैं हूँ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा मकाम अता किया था, लेकिन ये जवाब अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक ना था। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि वो 2 दरियाओं के संगों पर चले जाएं, वहाँ आपकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से होगी जिनको मैंने अपनी तरफ से इल्म और रहमत अता की है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 2 दरियाओं के संगम पर पहुँचे तो वहाँ आपकी मुलाकात जनाब खिदर अलैहिस्सलाम से हुई। तो ये बड़ा आगे लंबा वाक़या है, तो इसको फिर हज़रत मूसा का जब ज़िक्र करूँगा तफसील से तो उसमें अर्ज़ करूँगा। तो मैं अब ये छोटा छोटा मामलात को ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को अरबी ज़ुबान सिखाएँ। अरबी ज़ुबान जो है वो अगर बच्चे पढ़ लेंगे, आपकी नस्लें ठीक रहेंगी, आपके घर में बरकत होगी। और अरबी को जब वो समझने से पढ़ लेंगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं और उसका मतलब क्या है, तो या बेशुमार पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी उर्दू बोलने वाले लोग हैं जो, और वो कारोबार करते हैं दुनिया भर में, लेकिन वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में वहाँ जाके बात करते हैं। उनके इल्म में भी ये बात होनी चाहिए कि दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहाँ सिर्फ़ अरबी ज़ुबान बोली जाती है और वहाँ भी कारोबार हो सकता है और बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो अगर अरबी ज़ुबान आपके बच्चों को आपको तर्जुमे के साथ आती होगी तो आपके कारोबार में भी बरकत पड़ेगी और आपको कहीं और लोगों के सामने जाके दस्ते दराज